جی تو ہم دشمنوں کی بات کر رہے تھے اور ان کی تیاریوں کی بات کر رہے تھے کہ ابو جہل اب جو بنا رہا ہے فوج، اس میں کون کون جا رہا ہے اور کس طریقے سے جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اور میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر میں لڑے، مسلمان لڑے، اور غزوہ بدر وہ جنگ تھی جس میں بیسیکلی میجر سارے سردار مارے جائیں گے. یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. یہ ذہن میں ہوگا تب انشاءاللہ جتنے بھی سرداروں کی جو ڈیتھ ابھی ہم پڑھیں گے نا آگے جا کے غزوہ بدر میں، وہ پھر ہمارے ذہن میں ان کے واقعات رہیں گے. صحیح. تو یہ عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں ہم نے دیکھ لیا، اور یہ بھی پہلے بہت زیادہ ریلکٹنٹ تھا، جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن الٹیمیٹلی یہ بھی پھر نکلا، اور اس نے ایک شخص نے اس کو تیز ترین گھوڑا دیا کہ تم اس کے اوپر چلے جاؤ اور انشاءاللہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گے انشاءاللہ. تو اس نے نہیں کہا بس یہی کہا ہوگا کہ تم بچ جاؤ گے، تو وہ بیسکلی اس کے اوپر تیز ترین گھوڑے کے سہارے پہ پھر چلا گیا. اس کے بعد امیہ بن خلف کا آپ سب کو پتہ ہی ہوگا. امیہ بن خلف کون تھا؟ جو کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک تھا وہ، اور ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال کو آزاد کروا لیا تھا. یہ وہ بیسکلی وہ بندہ ہے جو حضرت بلال پہ ظلم کرتا تھا، ان کو تپتی ریت پہ گھسیٹا کرتا تھا. یہ بھی جانا نہیں چاہتا تھا دل سے. یہ سارے ڈرے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. ایک تو ان کی ایجز بھی زیادہ ہی تھی، 50s میں ہوں گے، لیکن وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 50s میں ہی تھے. تو اب بیسکلی یہ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اپنے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے. تو بیسکلی یہ بھی جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن ابو جہل نے آ کر اس کو فورس کیا اور کہا کہ دیکھو اگر تم نہیں جاؤ گے تو ساری کی ساری جو آرمی ہے اس کو حوصلہ کون دے گا؟ تمہاری وجہ سے ساروں کا حوصلہ بلند ہوگا، تو تمہیں تو جانا ہی چاہیے. تو پھر الٹیمیٹلی اس نے جانے کا فیصلہ کر لیا اور بہترین اونٹ اس نے اپنے ساتھ تیار کیا. اس کے بعد ابو جہل نے کعبہ میں جا کر دعا کی، باقاعدہ غلاف کو پکڑ کر دعا کی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ، اور یہ اللہ کو پکارا کرتے تھے دعا کے لیے، صحیح، یا اللہ کہ جو تیری نظر میں ہم دونوں میں سے زیادہ اچھا ہے نا، ہم دونوں لشکروں میں سے، اس کو تو فتح دے. اور اس کا ذکر سورۃ الانفال میں آگے آئے گا بھی ابو جہل کی اس دعا کے بارے میں. تو دعا کرنے کے بعد پھر اب یہ نکلنے لگے تھے، لیکن انہیں ڈر تھا کہ بنو بکر جو ہے وہ ان پہ حملہ نہ کر دے. بنو بکر کون ہے؟ بیسکلی بنو بکر ایک اور قبیلہ تھا بیسکلی، اور ان کے ساتھ قریش کی اور ان کی بنو بکر کی آپس میں لڑائی چل رہی تھی، جنگ چل رہی تھی ایک عرصے سے، اور وہ ختم نہیں ہوئی تھی. اب انہیں ڈر لگیا کہ جی اگر ہم نکل گئے تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کر دیا، وہ تو عورتوں بچوں کو مار دیں گے، ہمارا پیسہ وغیرہ وغیرہ، گھر بار سب کچھ تباہ برباد کر کے سامان ہمارا لے کر چلے جائیں گے. اب ہم کیا کریں؟ ٹھیک ہے. تو ہوا کیا کہ بنو بکر کا ایک جو سب ٹرائب ہے بنو کنانا، اس سوراخا جو ہے جن کا آلریڈی ہم نے ہجرت کے واقعے میں ذکر پڑا تھا، جو رستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے ہیں، بعد میں مسلمان ہوں گے، اس کی شکل میں ابلیس آیا. ٹھیک ہے. اور ابلیس نے سوراخا کی شکل میں آ کر ان کو تسلی دی کہ تم لوگ بالکل فکر نہ کرو بنو بکر کی، میں تمہیں تسلی دیتا ہوں، بنو بکر حملہ نہیں کرے گا، تم لوگ نکلو اور جا کر مسلمانوں سے جنگ کرو. ٹھیک ہے. اور ابلیس نے کہا کہ میں سوراخا، میں بنو بکر کی طرف سے تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا، اور میں جا کر تم لوگوں کے ساتھ لڑوں گا، تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے سے کوئی حملہ وملہ نہیں ہونے والا. تو ابلیس ان کے ساتھ باقاعدہ نکلا، اور جب یہ لوگ آگے گئے ہیں بدر کے میدان پر، جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا ہے، تو ابلیس نے جیسے ہی دیکھا کہ فرشتے اوپر سے آسمان سے اتر رہے ہیں مسلمانوں کی مدد کے لیے، تو یہ دم دبا کر بھاگا ہے. اور اس نے سامنے ایک شخص نے، قریش کے ایک شخص نے اسے روکنے کی کوشش کی کہ بھائی تم نے تو کہا تھا کہ تم ہمارے ساتھ چلو گے اور لڑو گے، اب تم جا کیوں رہے ہو؟ تو اس نے اس کو زور سے دھکا دیا کہ وہ اڑ کے وہ شخص جا کے گرا، اور اس نے کہا کہ نہیں، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں نہیں رک سکتا، آج کے دن تو خیر نہیں، اور یہ بھاگ گیا. اس واقعے کا ذکر بھی سورۃ الانفال میں آئے گا، اور ہم وہاں پر پڑھیں گے ڈیٹیل میں. اس کے بعد ان کی آرمی میں کون لوگ تھے، کیا تھا؟ تقریباً 1300 لوگ تھے جو کہ یہ لوگ نکلے تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے کچھ عورتیں بھی رکھی تھی ایز اے چیئر لیڈرز کے، جی وہ گانے شانے شعر و شاعری کریں گی تو ہمارے حوصلے بلند رہیں گے. تقریباً 500 اونٹ تھے، کچھ انہوں نے سواری بھی کرنی تھی، کچھ ظاہر ذبح کیے جائیں گے کھانے کے لیے، اور پوری طرح اسلحے وغیرہ سے لیس ہو کر تیاری کر کے یہ لوگ لڑائی جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ یہاں سے نکل گئے مکہ سے، اوپر سے سیریا سے واپس کون آ رہا ہے؟ ابو سفیان کا قافلہ. مین وائل ابو سفیان نے مدینہ کو کراس کر لیا، اور ابو سفیان نے پھر واپس بھیجا میسنجر مکہ کی طرف کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم سیف ہیں، ہم گھر پہنچ جائیں گے. اور وہ جو میسنجر تھا، پیغام رساں تھا، وہ رستے میں ابو جہل کو مل بھی گیا، اور ابو جہل کو پھر عتبہ نے کہا، جو کہ آلریڈی ریلکٹنٹ تھے، نہیں جانا چاہتے تھے، کہ بھئی ہم نہیں جاتے، ایسے کرتے واپس چلے جاتے، ہمیں کیا ملے گا؟
अपनों से ही लड़कर, अपनों को ही मारेंगे, अपनों से लड़ेंगे, क्या मिलेगा? अगर वो जीत भी जाए तो भी कुरैश का ही नाम है ना, कुरैश का ही नाम जिंदा होगा। यानी हमसे लड़े बगैर अगर उनका जो दीन है वो गालिब आ जाता है तब भी कुरैश का ही नाम है, नहीं भी गालिब आता तब भी हम तो हम ही हैं, तो फिर जरूरत क्या है, वापस चलते हैं। लेकिन अबू जहल जो था वो डट गया, उसने कहा कि नहीं, हम बदर तक जाएंगे, वहां पे जाके हम खेमे लगाएंगे और वहां पे हम शराब कबाब करेंगे और औरतें नाचेंगी और वगैरह वगैरह, और हम दिखाएंगे बाकी सारे कबीलों को कि हम कितने ज्यादा बहादुर हैं और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, ताकि हम पे ऊपर आइंदा कभी कोई हमले का ना सोचे। इसके बाद बनु जहरा के जो 300 लोग थे ना वो वापस हो लिए। वो क्यों वापस हो रहे? क्योंकि उनको पता था कि जी हमारा जो सामान है वो तो वापस आ रहा है, काफिला वापस आ रहा है, हमारा सामान हमें मिल जाएगा, तो हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये लोग कितने रह गए? ये लोग सिर्फ 1000 रह गए। अब 1000 ये लोग अब आगे जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अब आप सल्लम को नहीं पता कि अबू जहल भी निकल रहा है, आप तो सिर्फ अबू सुफियान की उसको में थे कि जी वो आ रहा है, उसकी घात में थे। तो अब आप सल्लम को खबरें मिलना शुरू हो गई बदुओं की तरफ से, या स्पाइस जो आपसे सल्लम ने भेजे हुए थे उनकी तरफ से, कि मक्का से एक और फौज का लश्कर निकला हुआ है अबू जहल की क़यादत में, जो कि मुसलमानों को मिलेगा और लड़ने के लिए निकला हुआ है। ठीक है, तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये फैसला किया कि मैं खुद निकलूंगा हजरत अबू बकर के साथ। आप दोनों निकले, सेहरा में गए, वहां जाकर एक बदू को बोला कि भाई तुम्हें कोई खबर है कि मक्का से जो लोग निकले और मदीना से जो लोग निकले, इन दोनों के बारे में तुम्हें कोई खबर है? तो उसने कहा कि पहले तुम दोनों मुझे बताओ कि तुम लोग हो कौन। तो आप सल्लम ने बताया कि जी मैं बाद में बताऊंगा, पहले तुम खबर दो कि आखिर तुम हो कौन, तुम्हारे पास न्यूज है क्या, तुम्हारे पास खबर है क्या? तो इस पर एक सेकेंड, तो इस पर उस बदो शख्स ने कहा कि हाँ, जहां तक मदीना वालों की बात है वो तो निकले हुए हैं और वो फला फला जगह पर पहुंच गए हैं। इससे आपसे सलम को पता चला कि जी हाँ, इसने बिल्कुल सच बताया, जो बताया था उसने मदीना वालों के बारे में सही बताया था। फिर उसने कहा कि जहां तक मक्का वालों की बात है तो अबू जहल के साथ लश्कर आ रहा है और वो लोग फला फला मकाम पर पहुंच चुके हैं। तो जब उसने मदीना के बारे में सच बताया तो डेफिनेटली उसकी न्यूज मक्का के बारे में भी पक्की ही थी। आपसे सलम को खबर मिल गई और इस पर फिर आपसे सर ने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उसने पूछा कि अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि उस शख्स ने पूछा कि तुम लोग कहाँ से हो, ये मुझे बताओ। तो इस पर आप सल्लम ने फरमाया, नाहनु मिन मा, हम पानी से हैं। और ये कहकर आप सल्लम निकल गए अपनी सवारी पर। हजरत अबू बकर सल्लम निकल गए। मतलब क्या? मतलब ये मैंने आपको पहले भी तौरिया का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। तौरिया क्या होता है? खसूसन जिसका इस्तेमाल जंग में किया जाता है, दैट इज टू हाइड द ट्रुथ। सच को छुपाने के लिए दूसरे सच का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये तौरिया का कॉन्सेप्ट हमने हिजरत के मौके पे पढ़ा था। वहां पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत अबू बकर ने कहा था कि ये मेरे रहनुमा हैं, गाइड हैं, हु इज गाइडिंग मी टू द स्ट्रेट पाथ, जो मुझे सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। तो वो जो कबीला था वो ये समझा कि शायद सेहरा का सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन हजरत अबू बकर का क्या मतलब था कि अल्लाह की तरफ सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। तो हाइडिंग ट्रुथ विद अनदर ट्रुथ, दैट इज कॉल्ड तौरिया, जिसकी की इजाजत है लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी, एंड इसमें भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं होती। तो इसका हमने ख्याल रखना है। और इसके बाद जब कंफर्म हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस गए अपने जहां पे खैमे फिलहाल मुसलमानों के लगे हुए थे, वहां पे जाकर आप सल्लम ने नमाज पढ़ी। नवाफिल जब अदा कर रहे थे तो मुसलमानों ने 2 कुरैश के गुलामों को पकड़ कर लेकर आए। ठीक है, वो कहीं ना कहीं से पकड़े गए। तो उनको अब वो मुसलमान इंटेरोगेट कर रहे थे, उनसे खबर निकलवाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई तुम बताओ तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, सच सच बताओ, हमें सच बताओ। तो जब तो वो काफिले वाले कहते, जो 2 गुलाम थे, वो जब ये कहते कि जी हम अबू जहल के काफिले से हैं, अबू जहल के लश्कर से हैं, तो मुसलमान उन्हें मारने लग जाते। बेसिकली वो इस हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे कि जी अबू जहल जो है वो हमला करने वाला है हमारे ऊपर, बनेगा क्या हमारा। ठीक है, इंसानी फितरत है, थोड़ा सा डर तो अंदर होता है। लेकिन जब वो कहते कि जी नहीं हम अबू सुफियान के साथ हैं, तो मुसलमानों से छोड़ देते। तो आप सल्लम ने नमाज पढ़ने के बाद कहा कि जब ये सच बोलते हैं तो तुम इन्हें मारते हो, जब ये गलत बताते हैं तो तुम इन्हें छोड़ देते हो। छोड़ दो इन्हें, मैं खुद ही पता करूंगा। तो आप सल्लम ने उन्हें पास बुलाया और फिर आप सल्लम ने उनसे पूछा। उन्होंने वही बताया कि हम अबू जहल के साथ हैं। तो आप सल्लम ने उनसे पूछा कि कितने लोग हैं वो। तो ये तो गुलाम थे, इन्होंने कहा हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं। तो आप सल्लम ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो दिन में कितने ऊंट ज़िबा करते हैं। ये गुलाम थे, इनका काम था खाना वगैरह पकाना और इस तरह सफाई वगैरह करना वगैरह। तो इन्होंने बताया कि हम दिन में तकरीबन 10 ऊंट रोज ज़िबा कर रहे हैं। तो इससे आप सल्लम को आइडिया हो गया कि 10 ऊंट जो हैं तकरीबन 800,000 लोगों के लिए तो काफी होते हैं, तो इतने ही लोग होंगे। तो इससे ये इंफॉर्मेशन मिल गई और फिर इन दोनों को
چھوڑ دیا گیا. اور پھر یہ بھی بلکہ پوچھا گیا کہ تو ان کے ساتھ سردار کون کون سے ہیں, تو انہوں نے سارا بتایا کہ فلاں فلاں سردار اس لشکر میں فوج میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری انفارمیشن لے لی گئی. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کنفرم ہو گیا کہ اب تو جنگ ہونے والی ہے, اور اس کا ذکر سورۃ الانفال میں بھی آئے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ یعنی مسلمان چاہتے تھے کہ ہم صرف قافلے کو لوٹیں اور واپس چلے جائیں, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایک فوج کے ساتھ سامنا ہو اور ان سے سارا کچھ ان کے ساتھ مقابلہ کر کے حق کو غلبہ دیا جائے, حق غالب کیا جائے, اور یوم الفرقان بن جائے وہ والا دن, یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن وہ بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے. یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ سورۃ الانفال میں ہم پڑھیں گے. تو اب آپ سے وسلم مسلمانوں کو جمع کیا آپ سے وسلم نے, اور ان سے پوچھا کہ اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ابو جہل کا لشکر آگے سے آ رہا ہے. تو اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی, شکر ادا کیا, اور دوبارہ سوال پوچھا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے پھر وہی جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تیار ہیں, اور جو آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, چاہے جنگ کرنی ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی شکر ادا کیا اور پھر وہی سوال پوچھا. تو اس پر المقداد کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے, المقداد وہ بھی بیسکلی زیادہ تر کی رائے یہ ہے کہ وہ مہاجر ہیں, اور کچھ کے مطابق وہ انصار ہے, لیکن پھر یہ مہاجر کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ کا حکم ہے آپ اس کے مطابق آگے بڑھیے. ہم آپ کو بالکل وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا خدا لڑے جا کر, ہم تو نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے, یہ واقعہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے. تو ہم آپ سے ایسا بالکل نہیں کہیں گے, بلکہ آپ جہاں جائیں گے اور جہاں جا کر لڑیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, چاہے آپ دنیا کے آخری کونے تک جائیں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو المقداد نے سوچا ہوگا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا رسپانس چاہتے ہیں, کوئی زیادہ جواب سننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے تھوڑا لمبا جواب دیا. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کی تعریف کی اور پھر سے فرمایا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس پر اب مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی بات کر رہے ہیں. کیوں انصار سے کیوں پوچھا جا رہا تھا, کیونکہ ایک تو قریش کے ساتھ مقابلہ ہونا وہ تو یقینی سی بات تھی, وہ تو سب کو پتا تھا, ان کی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے, یہ تو ہونا ہی ہے, ان کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. قریش سے لڑنے کے لیے تیار تھے. اب انصار سے جو بیعت ہوئی تھی, بیعت عقبہ, جن کا ذکر ہم نے پڑھا تھا ہجرت سے پہلے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی تھی اس میں کیا تھا, اس میں یہ تھا کہ انصار ہمیشہ تیار رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, دفاع کرنے کے لیے. مطلب جب بھی مدینہ پہ حملہ کیا جائے گا تو مسلمان آگے تو مہاجرین جو ہیں وہ مہاجرین کے ساتھ انصار مل کے دفاع کریں گے. جب حملہ کیا جائے گا تب, دیٹ از ڈیفینسو وار. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا تھا, یہاں پہ اوفینسو وار تھی, حملہ کرنے کے لیے اب مسلمان اکٹھے ہو رہے تھے, ابھی انہوں نے حملہ کیا نہیں تھا. اگر یہاں سے مسلمان واپس چلے جاتے تو ابو جہل کا تو آلریڈی ارادہ تھا کہ جی بدر میں رکیں گے, ہم واپس چلے جائیں گے, حملہ تو انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا مدینے پہ, تو بچت ہو جاتی آرام سے. تو یہ دفاع والا کوئی چکر نہیں تھا یہاں پر, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے الگ سے باقاعدہ ان سے پوچھا گیا. اس پر انصار سمجھ گئے کہ جی اب ہم سے پوچھا جا رہا ہے. تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, جو کہ بنو اوس کے بیسکلی سردار تھے, ینگ صحابی تھے, 30s میں تھے, یہ وہ صحابی جن کی شہادت پر غزوہ خندق کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے یہ شہید ہو گئے تھے. یہ وہ صحابی جن کی شہادت پر بیسکلی اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ ہلا تھا. یہ وہ صحابی ہیں, وہ عظیم صحابی, یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جہاں کہیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. آپ پانیوں میں جنگ لڑنے کا حکم دیں گے تو ہم آپ کے ساتھ چلیں گے, ہم کسی دشمن سے نہیں ڈرتے, ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, اور آپ اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے ساتھ فتح کا وعدہ کیا ہے اور مجھے انشاءاللہ فتح کی امید ہے. تب سب آگے بڑھے اور 16 رمضان کو بدر کے میدان پر مسلمان پہلے پہنچے. بدر کے میدان پہ پہلے کیوں پہنچے, کیونکہ بدر جو ہے وہ مدینہ کے قریب پڑتا ہے. ٹھیک ہے, مکہ سے تھوڑا سا ڈسٹینس پہ, پیچھے جو میپ گزرا ہے اس کے اوپر پکچر بھی بنی ہوئی تھی. تو مسلمان پہلے پہنچ گئے وہاں پر. اب وہاں پر پہنچنے پر مسلمانوں نے جہاں خیمے لگائے تھے وہ بالکل باؤنڈری پہ تھے, بدر کی باؤنڈری پہ تھے.
میدان کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باؤنڈریز پہ لگوائے تھے, لیکن حضرت خباب بن منظر جو ہیں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم یہیں اسٹے کریں گے یا ہم آگے بھی جا سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تم بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت خباب نے بولا کہ ہم ایسے کرتے ہیں, جو آگے بدر کا کنواں ہے نا اس کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں, اس کے پاس پاس ہم خیمے لگاتے ہیں تاکہ ہمارا پانی کم نہ ہو اور وہ لوگ, ان کا پانی بھی ختم ہو جائے اور ان کو پیاس زیادہ لگے, ظاہر ہے پھر ان کے حوصلے پست ہوں گے, وہ لڑ نہیں سکیں گے اور ان کو پھر شکست ہوگی. تو یہ ایک ٹیکٹک تھی جو حضرت خباب نے پھر بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور خیموں کو آگے لے جایا گیا, اور پھر وہاں پر مسلمانوں نے اپنا لشکر فوج زن وہاں پر ہوئی. ٹھیک ہے, اور یہاں سے بھی پیچھے سے بھی ہمیں کیا پتا چل رہا ہے, شورا کی اہمیت, مشورہ کرنے کی اہمیت. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, اگر کسی کو دنیا میں ضرورت نہ ہونا مشورہ کرنے کی, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ نہ بھی مشورہ کرتے تو دین غالب آ کے رہنا تھا. لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سب کو انوالو کیا, سب کو اپنے ساتھ رکھا, سب کے ساتھ مشورہ کر کے لے کر چلے, اور جہاں جہاں جس کا مشورہ اپلیکیبل ہوتا تھا وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے لیڈر اور اللہ کے رسول ہوتے ہوئے اس کو ویلیو دی, اس کو مانا, ہر ایک کے ٹیلنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوٹیلائز کیا. اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے ہر کوئی فیل کرتا ہے کہ میں بھی امپورٹنٹ ہوں, میری بھی بات کا کوئی وزن ہے, مجھے بھی سنا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ٹیم میں کبھی, پورے لشکر میں کبھی, فوج میں کبھی انتشار نہیں پھیلتا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے, گھروں میں بھی یہ کلچر ہونا چاہیے, آرگنائزیشنز میں بھی, ہر جگہ پہ. تو اس کے بعد بدر بیسکلی ہے کیا, بدر ایک شخص کا نام تھا, اس نے وہاں پہ کنواں کھدوایا تھا تو کنویں کا وہ نام پڑ گیا, اور کنویں کے نام کی وجہ سے وہ جو پورا میدان تھا اس پورے میدان کا نام ہی بیسکلی بدر پڑ چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پھر آرمی کو, پورے جو بھی لوگ تھے اب 313, ان کو 3 سیکشنز میں ڈیوائڈ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا دیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت مصعب کون تھے؟ حضرت مصعب وہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ انصار کے ساتھ بھیجا تھا پہلی بیعت ہونے کے بعد, کہ وہاں جا کر آپ انصار کو تعلیم دیجیے اور اسلام سکھائیے. ٹھیک ہے, یہ پہلے صحابی جو کہ مدینہ ہجرت کر گئے تھے, بڑی ہجرت سے بہت پہلے, اور بہت زیادہ مدینہ کے جو مسلمان تھے, انصاری جو ہیں, وہ ان کے ہاتھ پر ہی مسلمان ہوئے تھے. تو ان کو جھنڈا دینے کا مقصد کیا تھا کہ یہ اصل میں قریشی تھے, تو مہاجرین کا بھی ان کے ساتھ لگاؤ تھا, ان کو پہچانتے تھے, اور انصار کا بھی ان کے ساتھ لگاؤ تھا, اور انصار بھی ان کو پہچانتے تھے کیونکہ زیادہ تر مسلمان ہی ان کے ہاتھ پہ ہوئے تھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رائٹ سائڈ پر رکھا حضرت علی کو, ان کے ساتھ پورے مہاجروں کا گروہ بنایا گیا, گروپ بنایا گیا, اور لیفٹ سائڈ پہ آپ نے رکھا حضرت سعد بن معاذ کو. ٹھیک ہے, جو فلیگ بیئرر تھے, جھنڈے والا جو شخص ہوگا وہ ڈیفینیٹلی درمیان میں ہوگا. سائڈ پہ آپ نے رکھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جن کے ساتھ انصاری تھے. یہاں سے ہمیں پتا چل رہا ہے بیسکلی, یہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کیا تھی, کس طرح آپ نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا, ڈسٹریبیوٹ کیا آرمی کو ان کے قبیلے کے مطابق. یہ نہیں کہ مہاجرین اور انصار کو بیسکلی آپ نے مکس کر دیا, ایسا نہیں کیا. ہم نے یہ کہاوت ہم سنتے ہیں نا بچپن سے کہ برڈز آف دا فیدر فلاک ٹوگیدر, کہ جو ایک جگہ کے لوگ ہوتے ہیں وہ آپس میں الٹیمیٹلی مل جل کے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ان میں سملیرٹیز بہت زیادہ, ایک جیسی چیزیں, مشابہت وغیرہ بہت زیادہ ہوتی ہے. جیسے کسی باہر کے ملکوں میں پاکستانی اکٹھے ہو جائیں گے, وہ اکٹھے ملنا جلنا رہنا, کمیونٹی بنا لیتے ہیں. کوئی بنگلہ دیشی ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے اس طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلے بنائے صرف اس وجہ سے کہ تم لوگ پہچانے جاؤ اور آرام سے سارا کچھ, یعنی سسٹم چل سکے, کام چل سکے. تو قبیلوں وغیرہ کی پہچان ہونا, اس کلچرل ڈسٹریبیوشن کو یا ایتھنک ڈویژن کو یوز کرنا اپنے فائدے کے لیے, یہ جائز ہی نہیں بلکہ یہ ریکمینڈیڈ ہے. ایسی صورتحال میں جبکہ ہم ٹیمز بناتے ہیں اور اس کسی نہ کسی ٹیم سے ہم نے کچھ نہ کچھ کام لینا ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی ہم نے ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے. تو ہر کسی, اگر 2 لوگوں کا بیک گراؤنڈ میچ کرتا ہے تو ان میں ڈیفینیٹلی دوستی زیادہ ہوگی اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے مل کے کام کر سکیں گے, بجائے یہ کہ آپ بالکل ان ریلیٹڈ لوگوں کو اکٹھا ٹیم میں ڈال دیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈرز کن کو بنا رہے ہیں, ان لوگوں کو آپ نے لیڈر بنایا جو کہ بیسکلی ان کی ٹیم ان کو رسپیکٹ کر رہی ہے. حضرت مصعب کو مہاجر بھی مانتے تھے, انصار بھی عزت کرتے تھے, تو ان کو جھنڈا دیا گیا. حضرت علی قریش کے نامور صحابی تھے. قریش, بنو ہاشم جو قریش کا سب سے بڑا سب ٹرائب ہے, اس کے ایک اہم شخصیت تھے. تو حضرت علی کی بات ماننا سارے مہاجرین کے لیے آسان تھا, لیڈر ایکسپٹ کرنا آسان تھا. پھر حضرت سعد بن معاذ کا تو میں نے آلریڈی بتا دیا, بنو اوس کے سردار تھے اور جوان تھے. ٹھیک ہے, حضرت علی بھی جوان تھے. تو جوانوں کو ظاہر ہے جنگ میں ایک مضبوط اور
جوان شخص کے آگے ہونے کی ضرورت ہے، تو ان کو آگے رکھا گیا، اور ان کی بھی ان کے سارے جو فالوورز تھے، قبیلے والے تھے، وہ رسپیکٹ کرتے تھے۔ غزوہ خندق میں جب آپ حضرت سعد تھے نا اندر خیمے میں زخمی، ان کو خیمے میں لے جایا جا چکا تھا، اور ان کی مرہم پٹی وغیرہ کی جا رہی تھی، تو جب انصاری ان کو ملنے آیا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سارے انصاریوں کو، بلکہ انصاری سارے ایک جگہ پر تھے، حضرت سعد جب آئے انہیں ملنے کے لیے اپنے زخموں سے تھوڑا سا بہتر ہونے کے بعد جب آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمام انصاریوں کے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے سردار آئے، یعنی یہ ان کی عزت تھی، یہ ان کا رتبہ تھا، یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کے بعد البتہ ان کی شہادت ہو گئی تھی انہیں زخموں کی وجہ سے۔ خیر، تو یہ حضرت سعد، اور ہم سیکھ کیا رہے ہیں بیسکلی، جس میں جو کوالٹیز ہیں اس کو وہ پوزیشن دی جائے گی، لیڈر ایویں نہیں چوز کیا جائے گا، لیڈر چوز کرنے کے لیے بھی یہ سارا کچھ، ساری اسٹرینتھ، ساری ہر ایک کی صلاحیت کیا ہے، وہ سارا یہ سارا کچھ دیکھ کر ہی ہر ایک کو پوزیشن دی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ پھر اس پہ اعتراض نہیں کرتے۔ اعتراض کرنا مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ لیڈر کے فیصلے پر ہاں کہنا اور اس کے ساتھ چلنا، یہ بیسکلی مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی لگا دیا گیا، جو کہ فرنٹ پر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ نماز میں مشغول ہو گئے اور دعا میں مشغول ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر۔ سیرت میں کچھ واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی، بہت کم، صحیح۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر دعا کی تھی؟ جب یہ قبلہ کی تبدیلی ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھا کرتے تھے، اوپر دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں دعا کرتے تھے۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے ان کیس آف ایمرجنسی، ایک ارجنسی کی سچویشن ہے، اتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے کہ یا اللہ تو ہمیں ضرور فتح دے، اگر آج کے دن یہ جو 350 لوگ ہیں یہ بھی مارے گئے تو یا اللہ تیری عبادت کرنے والا کون ہوگا، تیرے دین کو غالب کرنے والا کون ہوگا، تو یا اللہ تو ان کو فتح دے۔ ہم دیکھیں گے کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دعا کریں گے، بار بار یہ سین ریپیٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا ذکر سورۃ الانفال میں بھی آئے گا، جو کہ ہم انشاءاللہ اینڈ آف دا بیٹل پہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد اب 16 رمضان چل رہی ہے، ٹھیک ہے، 17 رمضان کو جنگ ہوئی تھی، 16 رمضان کی رات ہو گئی، رات کو پھر بارش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بارش بھیجی جس کا ذکر سورۃ الانفال میں ہے، اللہ تعالیٰ نے نیند بھیج دی، مسلمانوں کو نیند بھی آ گئی، اتنی ٹینشن میں سو جانا، ہمارا ایگزام ہونا اگلے دن ہمیں نیند نہیں آتی، پیپر ہو ہمیں نیند نہیں آتی، صحیح، تو اتنی ٹینشن میں، مشکل حالات میں، ان پریپیئرڈ مسلمان آئے تھے، کوئی اتنی زیادہ تیاری نہیں تھی جنگ کی، اور ایک دم سے حملہ ہونے والا تھا، تو نیند کا آنا بڑا ہی مشکل کام تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نیند بھیج دی اور سکینت بھیج دی، اس کا ذکر بھی سورۃ الانفال میں ہے، اور صبح اٹھ کر صحابہ فریش تھے۔ بارش کا کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو ہوا خوشگوار ہو گئی، دوسرا بیسکلی جو ریت تھی، اگر اس ریت کے اوپر اسی طریقے سے، صحرا کی جو ریت ہوتی ہے اس کے اوپر اگر اسی طرح جنگ لڑی جاتی تو وہ سلپ ہوتی زیادہ، ٹھیک ہے، تو اتنی بارش اللہ تعالیٰ نے بھیجی جتنی کی ضرورت تھی، اور جو وہ ریت تھی وہ تھوڑی تھوڑی بیٹھ گئی، بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ نہ وہ کیچڑ بنی، نہ وہ بالکل ہی ڈرائی تھی کہ اس پہ قدم جمے نہ، تو مسلمانوں کا قدم بیسکلی اب جم سکتے تھے، یہ سارا کچھ اس دوسری طرف نہیں ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، صرف اس طرف، اور یہ ابھی ہم پڑھ بھی یہی والی سائڈ رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ ہم اس کے بعد جائیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اسی رات کو، اور خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو بھی دیکھا، ٹھیک ہے، دشمن کی آرمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی، اور بہت ہی قلیل تعداد دکھائی گئی، تھوڑی تعداد دکھائی گئی۔ اس خواب کا ذکر بھی سورۃ الانفال میں ہم دیکھیں گے، تھوڑی تعداد کیوں دکھائی گئی؟ اللہ تعالیٰ سورۃ الانفال میں کہتے ہیں ہم نے آپ کو بہت ہی تھوڑی تعداد دکھائی، ہزار کے ہزار نہیں دکھائے۔ تھوڑے کیوں دکھائے؟ اچھا، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا دکھانا جھوٹ نہیں ہے، بلکہ ایک سرٹن پورشن، ایک پورشن جو تھا فوج کا صرف وہ دکھا دیا گیا۔ وہ کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو، اگر زیادہ تعداد دکھا دی جاتی تو ڈیفینیٹلی ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کو جب بتایا جائے تو وہ گھبرا جائے، پریشان ہو جائے۔ ابھی تو صرف خبر تھی نا کہ تقریباً 1000 ہے، کنفرم تو نہیں تھا، دیکھ کے زیادہ ڈر جاتا ہے انسان، آخر ہے تو انسان۔ یہ جب آپ پڑھیں گے نا سورت، انشاءاللہ ان کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو
اللہ ताला उसमें एक्सप्लेन करते हैं उनके अंदर क्या चल रहा था। अभी सीरत की किताब और हदीस की किताब होते तो हम ये पढ़ते हैं ना कि बाहर क्या चल रहा है, बाहर की सिचुएशन सारी क्या है, कंडीशन क्या है, सही, और कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। सूरतों में हम देखेंगे अल्लाह ताला उनके दिल की हालत बताएंगे, वो दिमाग में कौन क्या सोच रहा था, दिल में किसके क्या चल रहा था, कैफियत किसकी क्या थी, ये सारे बातनी हालात इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला वो हमें, और अगर अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में ये सब ना बताते हमें कभी ना पता चलता, तो वो अल्लाह ताला का एहसान है हमारे ऊपर। ये सब इंशाल्लाह हमें वहां से पता चलेगा। मुसलमानों की घबराहट जो कि फितरत है इंसान की, वो हमें वहां से पता चलेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये दिखाएगी, तो मुसलमानों का बेसिकली आपसे सर ने फिर मुसलमानों को बताया, और मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ कि इनसे हम जरूर लड़ लेंगे और जंग होके रहेगी। इसके बाद फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगली दिन 17 रमजान, जिस दिन बेसिकली अब गजवा होना है, और एक ही दिन जंग हुई थी, ठीक है। तो फजर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, सहाबा की सफ़ें तैयार की। सफ़े कैसे तैयार की, जैसे नमाज के लिए सफ़े तैयार की जाती हैं, इससे पहले कभी अरब में कोई ऐसा रवाज नहीं था कि जंगों के मौके पर सफ तैयार की जाए, ठीक है। और कुरान मजीद में हमने पढ़ा था ना, सूरत सफ में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीलिल्लाहि सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस, ठीक है। बेशक अल्लाह पसंद करता है उन लोगों को जो कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं सफ़े बनाकर। तो ये अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, और पहली दफा अरब में सफ़ें बनाकर जंग की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सफ़ें बनाई, और उन सफ़ों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे सेट किया जैसे कि आप नमाज की सफ को बाकायदा सेट किया करते थे, सही। और इसमें पहली जो सफ थी उसमें वो लोग रखे गए जिनके पास चाकू थे, दूसरी जो रो बनाई गई, सफ बनाई गई, उनमें वो लोग रखे गए जिनके पास तीर थे, तीर अंदाज उसमें सारे थे, और तीसरी सफ में बेसिकली वो लोग रखे गए जिनके पास बेसिकली तलवारें थी, ठीक है। अब ये सफ़े बन गई। इसके बाद अब दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, अब हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। दूसरी तरफ कुरैश भी पहुंच चुके हैं, अब वो बदर के कुएं के पास तो अब वो खैमाजन हो नहीं सकते, तो वो पीछे खैमाजन होंगे, काफी फासले पे खैमाजन होंगे, वो खैमाजन हो गए। अब वहां पर आप सल्लम को नजर आ रहा था कि जो उतबा है, जो ऑलरेडी सबको मना कर रहा था कि जंग पे ना जाओ, वही जिसके ताइफ में बाग था, वो वाला उतबा, तो वो वहां पर आगे पीछे चल रहा है अपने ऊंट के ऊपर सवार होकर, आगे पीछे हो रहा है मुसलसल कुछ कह रहा है वहां पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से फरमाया कि अगर कुरैश में थोड़ी सी भी अकल होगी ना, थोड़ी सी भी इनमें हिकमत होगी, तो वो इस शख्स की बात जरूर सुन लेंगे। और ये शख्स, ये वो बेहतरीन बात कर रहा है कि जो कि अब इनको सुन लेनी चाहिए, ठीक है। हालांकि आपसे सल्लम को पता नहीं था वो बात क्या कर रहा है, लेकिन डेफिनेटली अल्लाह ताला ने वही के जरिए से उनको बताया। फिर आपसे सल्लम ने हजरत हमजा से कहा कि सुनो वो क्या कह रहे हैं। हजरत हमजा थोड़ा आगे गए, और आगे थोड़ा सा आगे जितनी बेसिकली आवाज आ सकती थी, तो सुना। तो वो बेसिकली फिर उन्होंने आपसे सल्लम को आकर बताया कि वो कह रहे हैं, वो शख्स कह रहा है कि तुम लोग जंग ना लड़ो, अपने भाइयों से ही, अपने ही कुरैश का, कुरैश से अपने ही खानदान, कोई अपने ही बाप को मार रहा है, कोई अपने ही भाई, अपने ही कजन, अपने ही चचा को मार रहा है, भाई ये जंग क्यों करनी है, हम अपनों के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, वापस चलो। लेकिन अबू जहल ने बात नहीं सुनी, और उतबा बेसिकली वापस अपनी जगह पे चला गया, ठीक है। और आप सल्लम दुश्मनों की भी कभी कभी आप सल्लम तारीफ करते थे, तो ये वो दुश्मन है जिसकी बेसिकली आप सल्लम ने उस वक्त तारीफ की। और उसके बाद एक और शख्स कुरैश की तरफ ही, मुशरिकीन की तरफ, अल असवद बिन असद अल मखजूमी था, बनु मखजूम से, वो बेसिकली आया मुसलमानों की तरफ पानी लेने के लिए, और उसको हजरत हमजा ने देख लिया और पकड़कर मार डाला। तो ये पहला शख्स था जो कि बेसिकली गज़वे बदर के मौके पे मारा गया, लेकिन जंग में नहीं, ये जंग से पहले ही पानी लेने के लिए आया था चोरी छुपे, तो इसको बेसिकली मार दिया गया। इसके बाद अबू जहल ने आगे से भेजे, जासूस भेजे कि देख कर आओ ये कितने लोग हैं, कितने लोग हैं और क्या कर रहे हैं। तो वो जो जासूस गया वो आया वापस, और उसने कहा कि जी वो तकरीबन 300 के लगभग है, लेकिन तादाद में जरूर कम है, लेकिन वो लड़ने मरने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो खून खराबा जरूर होगा, ठीक है। अगर वो 300 है ना और तुम्हारे 1000 हैं, तो उनमें से एक अगर मरेगा ना, तो तुम्हारा एक मार के ही मरेगा। तो क्या फायदा अगर तुम्हारे 1/3 ऑफ द आर्मी तुम्हारी मर जाती है, तो फायदा क्या है तुम्हें। तो इससे बेहतर है कि तुम लोग ये जंग ना लड़ो, क्योंकि उनके अरादे की पुख्तगी, उनका पुरअज़म होना, ये मुझे वहां पे बकायदा नजर आ रहा था, ये उस शख्स ने आके बताया। लेकिन अबू जहल फैसला कर चुका था, तो उसने वापस ना जाने का इरादा किया। इसके साथ ही मजीद वहां पे हकीम इब्ने हजम मौजूद था, हिजाम सॉरी, हकीम इब्ने हिजाम मौजूद था। उसने उतबा के पास गया और उसने कहा कि हमें यही करना चाहिए कि हम ये जंग ना करें, तो चलो हम जाके बात करते हैं। ऐसे करते हैं कि ये जो
قصاص تھا نا, سریہ نخلا آپ کو یاد ہوگا, اس سے پہلے سریہ نخلا ہوا تھا جس میں مسلمانوں سے یہ حرمت والے مہینے کی بالکل ایک رات پہلے ایک شخص کا قتل ہو گیا تھا. ٹھیک, مسلمانوں نے اس کو بیسکلی مار ڈالا تھا. تو جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیات بھی نازل کی تھی کہ مسلمانوں نے بھی یہ غلط کیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن جو تم لوگ کر رہے ہو مشرکین کہ مسلمانوں کو اللہ کے گھر نہیں آنے دے رہے, تم لوگ زیادہ گنہگار اور زیادہ غلط کر رہے ہو. یہ والا سریہ نخلا. تو وہ شخص جو قریش کا مارا گیا تھا, اس نے حکیم نے کہا کہ اتبا کو کہ ہم ایسے کرتے ہیں, ان کو جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم اس کے الحدرمی اس کا نام تھا, ہم اس کے پیسے دیں گے, ہم اس کا جو وہ بلڈ منی ہے وہ ہم پے کرنے کے لیے, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, یہ جنگ نہ کرو. بیسکلی جنگ کا یہ ایک بہانہ یہ بھی بنایا جا رہا تھا کہ ہم الحدرمی کا بدلہ لینے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہانہ بھی بنایا جا رہا تھا. تو انہوں نے دوبارہ جا کر ابو جہل سے بات کی کہ یہ جنگ نہ کرو, یہ ہم پیسے دے دیں گے اور اس معاملے کو یہیں پہ ختم کرو. اگر وہ غالب آ بھی جائیں, اس جنگ کے بغیر بھی وہ غالب آ جائیں, تو الٹیمیٹلی نام تو قریش کا ہے, اور اگر وہ نہ بھی غالب آئیں تب بھی ہمارا تو وہی نام رہے گا جو کہ ہے, تو چھوڑو ہم جنگ نہیں کرتے. لیکن اس پر ابو جہل نے ان کا خوب مذاق اڑایا اور بولا کہ جی اب تم لوگ بزدل ہو گئے ہو, اور گالیاں بھی دی وغیرہ وغیرہ اس طرح. حالانکہ یہ سارے سردار تھے آپس میں, تو وہ لوگ ظاہر ہے جب کسی کو بزدل سردار کو بزدل کہیں وہ تو یہ سن نہیں سکتے, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم لڑیں گے, اب تو ہم لڑیں گے. تو ابو جہل نے وہاں پر دوبارہ دعا کی اللہ سے کہ جو صحیح ہے وہ یا اللہ تو اسی کو جتانا. اس کے بعد اب کیا ہونا ہے, اب ہونی ہے بیسکلی مین لڑائی, جو کہ ہم کب پڑھیں گے, یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. پوری 17 رمضان کی لڑائی جو ہے وہ غزوہ بدر. اس سے پہلے اب ہم جانے لگے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 246 to 252. اس میں کیا ڈسکشن ہوئی تھی, جو کہ نازل ہوئی یہ نازل ہوئی غزوہ بدر سے پہلے. ٹھیک ہے, اور یہ بیسکلی پورا ایک واقعہ ہے 246 سے جو کہ شروع ہوتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ سناتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ, جس میں کہ بنی اسرائیل جو مسلمان تھے وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے آگے جالوت کی آرمی پہ. ٹھیک ہے, جالوت ایک دشمن تھا اور وہ دوسرے لشکر کا بادشاہ تھا, کمانڈر تھا, اور وہ زیادہ مضبوط تھا. یہ لوگ کتنے تھے, یہ بھی 300 کچھ تھے مسلمان, اور جالوت جو تھا اس کی وہ بہادر بھی تھا اور اس کی آرمی بہت بڑی تھی. لیکن کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی, ان کی مثال کے ذریعے سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند کیا جا رہا ہے. تو یہ ہم اس میں سے صرف ہم لاسٹ والی آیات ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کی جو شروع والی آیات ہے نا ان میں مزید دوسرے واقعات ہیں, تو وہ انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں آپ لوگ پڑھیں گے نا تو وہ پھر وہاں سے آپ کو پتا چلے گا. یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں 249 آیت, وہ بھی بیچ سے میں نے رکھی ہے. ٹھیک ہے, اس کو دیکھیے گا کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. فلما جاوزوہ, پھر جب وہ گزر گیا وہاں سے, وہ کون, جو مسلمانوں کی آرمی کا کمانڈر تھا, دیٹ از طالوت, طالوت اس کا نام تھا. ہوا والذین آمنوا معہ, وہ اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے. طالوت اور اس کی مسلمان آرمی ساری وہ جب وہاں سے گزر گئی, وہاں سے مطلب ہے وہاں پہ پانی آیا تھا رستے میں, وہاں سے گزر گئے. قالوا, انہوں نے کہا, مطلب آرمی کے کچھ لوگوں نے کہا, لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ, ہم تو اپنے پاس کوئی طاقت نہیں پاتے, یہ جالوت اور اس کے دشمن سے لڑنے کے لیے ہم میں کوئی طاقت موجود نہیں ہے, وہ تو بڑے بہادر ہیں. یعنی یہ ان مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے جو تھوڑے ڈر گئے تھے, زیادہ ڈر گئے تھے, زیادہ سہم گئے تھے کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے, بڑی بہادر آرمی, ہم واپس جا رہے ہیں. قال الذين يظنون انهم ملاقو الله کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. لیکن آگے سے جواب کون دے رہا ہے, آرمی کے دوسرے لوگ جواب دے رہے ہیں بیسکلی, جو کہ جن کا ایمان زیادہ اسٹرانگ تھا. اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کر رہے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ یظنون انہم ملاقو اللہ, انہیں یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات کرنے والے, مطلب انہیں قیامت پہ اتنا یقین تھا, انہیں پتا تھا شہید بھی ہو گئے تو جنت میں ہی تو جائیں گے, تو ڈرنے کی کیا بات ہے. تو انہوں نے ان کمزور ایمان والے مسلمانوں سے کہا, کم من فئاتن, کتنے ہی تو گروہ ہیں جو کہ قلیل تھے, کم تھے, غلبت فئاتن کثیرتن, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے بڑے گروہوں پہ غلبہ دے دیا, اللہ کی مرضی سے وہ غالب آ گئے. واللہ مع الصابرین, اور اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. مطلب یہ کہ تم لوگ صبر کرو اور تم لوگ ساتھ چلو, اب پیچھے مت ہٹو. ٹھیک ہے, صبر کس بات پہ کرو, صبر کیا ہوتا ہے بیسکلی, نفس کی طرف سے بھی جو مسئلہ آتا ہے, پریشانیاں آتی ہیں, اس کے خلاف لڑنا, اپنے نفس کے خلاف لڑنا بھی اصل میں صبر ہے.
ٹھیک. تو نفس ان کو روک رہا تھا کہ تم لوگ نہ جاؤ لڑنے کے لیے, لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, تم لوگ چلو. دوسرا, وہاں جا کے ڈیفینیٹلی لڑائی میں بازو کٹتے, ٹانگیں کٹتی, کوئی بیٹا مر رہا ہے کسی کا, کوئی مر رہا ہے, اس پہ بھی صبر کرنا تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, صبر کے لیے تیار رہو اور اب آگے چلو, پیچھے مت مڑو. اب آگے کیا ہو رہا ہے, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, پھر جب وہ پہنچ گئے جالوت اور اس کے لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے, قالوا, انہوں نے کہا. اب یاد رکھیے گا, اب یہ جو لوگ تھے نا زیادہ ایمان والے, جو طالوت کی مسلمانوں کی آرمی, ان میں سے جو تھے نا یہ شک کرنے والے, جو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں لڑ سکتے, وہ نکل گئے, انہیں اللہ تعالیٰ نے مائنس کر دیا. اب یہ اور تھوڑے رہ گئے, تقریباً 300 کچھ رہ گئے, یہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا. وہ لوگ آگے گئے جالوت کے خلاف لڑنے کے لیے, انہوں نے پھر دعا کی اللہ تعالیٰ سے. انہوں نے کیا کہا, ربنا افرغ علینا صبرا, یا اللہ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے. انہیں پتا تھا کہ آگے دشمن بہت بہادر ہے, بہت زیادہ ہے, تو ہم پہ صبر اب انڈیلا ہی جائے گا تو کام بنے گا. اتنا زیادہ یا اللہ ہمیں صبر دے کہ ہم لڑ سکیں. وثبت اقدامنا, اور ہمارے قدموں کو یا اللہ جما دے. یہاں سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں, دعا بھی ضروری ہے اور پوری تیاری بھی ضروری ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حد تک جا کے تیاری بھی کر رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. یہ جو توکل ہے نا, دوا پلس دعا, یہ سب سے بڑا لیسن ہے جو کہ ہم ان غزوات سے سیکھتے ہیں اور اس واقعے سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اللہ میرے قدموں کو تو جما دے, وانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہمیں بیسکلی فتح دے, ہماری مدد کر کافر قوم کے خلاف. تو یہ انہوں نے دعا کی. اس کے بعد کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. آگے کیا ہے, فہزموہم باذن اللہ, تو انہوں نے ان کو شکست دے دی اللہ کے حکم سے, اللہ کی اجازت سے, اللہ کے اذن سے انہوں نے, مسلمانوں نے کافروں کو شکست دی. وقتل داؤد جالوت, اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا. مسلمانوں کی آرمی کا کمانڈر کون تھا, طالوت, لیکن انہی کی آرمی میں ایک شخص تھا داؤد, جو اتنی بہادری سے لڑا کہ اس نے جا کے آگے جالوت کو قتل کر دیا, جو کہ ان کا بادشاہ تھا, کمانڈر, اس کو قتل کر دیا جا کے. تو یہ داؤد کون تھے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو اس داؤد کو میں نے آگے نوازا, کیا دیا, وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ, میں نے اس کو ملک دے دی, بادشاہت دے دی. تو یہ حضرت داؤد ہیں جنہیں بعد میں نبوت دے دی اللہ تعالیٰ نے, بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو بادشاہت دے دی, اس کے اس لڑنے کی وجہ سے, اس ایمان کی وجہ سے, اس جذبے کی وجہ سے, اللہ کے رستے میں جہاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں بادشاہت دے دی. والحکمہ, اور حکمت دی. حکمت سے کیا مراد ہے, نبوت دے دی. وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ, اور جو وہ چاہتا تھا, جو اللہ تعالیٰ چاہتے تھے, اللہ نے انہیں سکھا دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. یہ اب اس کے اوپر کمنٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ جنگ کا واقعہ یہاں ختم ہو گیا. یہ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا کمنٹ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہونا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ دوسرے لوگوں کو دفع کریں, نکال دیں, مار ڈالیں, اگر ایسا نہ ہو تو کیا ہو, زمین پہ فساد ہی فساد ہو جائے. لفسدت الارض, زمین پہ تو پھر فساد ہی ہو جائے. تو یہ ضروری ہے کہ جنگ ہو اور جنگوں میں سے جو حق ہے وہ باطل کو ہرائے, اسے نکالے. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ تعالیٰ بہت زیادہ فضل والا ہے تمام جہانوں پر. مطلب یہ جو جنگیں ہونا ہے نا, یہ بھی ایک طریقے سے اللہ کا فضل ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جنگوں کے ذریعے سے باطل کو ختم کر دیتے ہیں. تو گھبراؤ مت, بلکہ جنگ کی طرف آؤ. تلک آیات اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں, یہ جو ابھی ہم نے پڑھی. نتلوہا, ہم تلاوت کرتے ہیں اس کو, علیکا, آپ پر, بالحق, کی حق کے ساتھ. یعنی یہ جو اللہ نے آیات پڑھی یہ سچی اور با مقصد ہیں. ان کا مقصد ہے کہ جی آپ لوگ اب ڈریں مت, جو مسلمان اس وقت موجود تھے, اور وہ بھی جنگ کے لیے جائیں اور جنگ کو بہادری سے لڑیں, جیسے کہ طالوت کے ایمان والے لوگ لڑے تھے. ٹھیک ہے, وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ بھی رسولوں میں سے ہیں. تو یہ سورۃ البقرہ کی آیات پہلے نازل ہوئی تھی مسلمانوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. اس کے بعد اب ہم سورہ محمد